الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستو بھائیو، رمضان مبارک آخری 10 دن شروع ہونے والے ہیں، ایک دن باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخری عشرے کی قدر کرنے اور لیلۃ القدر اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور رمضان کے آخری 10 دن بڑے عظیم الشان، پورے سال کے سب سے عظیم الشان دن ہوتے ہیں۔ یہ دن ابھی ہم سے رخصت ہونے والے ہیں رمضان کے۔ جنہوں نے رمضان کی ابتدا میں لاپرواہی یا کوتاہی کی تھی، ان کے لیے فرصت ہے، اور جو رمضان کی ابتدا سے اپنے اعمال کو صحیح طور پر ادا کیا، ان کے سروں پر ان کی عبادتوں کا تاج رکھا جائے گا، ختامہ مسک ان کے لیے ہو جائے گا۔ اور رمضان کے آخری 10 دن یہ ایسا بازار ہے جس کے اندر بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے۔ دنیا دار لوگ اپنی دنیا کے لیے کپڑے بنانے، عید کا سامان خریدنے اور اس کے لیے پوری راتوں کو ضائع کر دیں گے، اور ان کے لیے دنیا میں اپنے خواہشوں کی تکمیل اور خوشیاں تو مل جاتی ہیں، مگر آخرت میں وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے لیے جن کو آپ دیکھیں گے کہ وہ سجدے میں لگے ہوئے ہیں، تو کوئی رکوع میں ہے، کوئی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعاؤں میں آہ و فغاں کر رہا ہے، اور کوئی اللہ رب العالمین سے دنیا اور آخرت کی بھلائی اور تمام عالم اسلام کے لیے دعاؤں میں لگا ہوا ہے، اور کچھ لوگ نماز اور قرآن کی تلاوت میں مسلسل لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ آخری 10 دن بڑے ہی عظیم الشان دن ہیں۔ ان دنوں کی ہمیں ایمان والوں کے لیے فرصت ہے کہ اپنے اعمال کو اپنی زندگی کے ایک توبہ، اگر چند منٹ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہم نے سچی توبہ کر لی، تو ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم ثم اوفیہا ایہا، اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جس کو میں نے شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے، تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، پھر اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، جو آدمی اپنے اعمال میں اچھائی اور بھلائی پائے گا تو اللہ کی حمد کرے، شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، اور جو آدمی صحیح طور پر عبادت نہ کر کے کوتاہیوں میں رہ کر اپنی قسمت کو خراب کر لیا تو فلا یلومن الا نفسہ، تو اپنے آپ کو ملامت کرے، اور اس نے خود زیادتی کی ہے، اور یہ زیادتی اس کے لیے حسرت، ندامت اور نقصان کا سبب بنے گی۔ تو یہ آخری 10 دن بڑے ہی عظیم الشان دن ہیں۔ ان دنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعریف فرمائی ہے، اور یہ 10 دن جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں اور کبھی کچھ سونے میں، اور پورے دن آپ نے جیسا کہ اذا دخل العشر شد میزرہ واحیا لیلہ ایقظ اہلہ، کہ جب آخری 10 دن داخل ہوتے تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کمر بستہ ہو جاتے اور تیار ہو جاتے، اور 10 دنوں کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ رات بھر جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہے عبادتوں کا۔ اور آخری 10 دن میں اعتکاف کو بھی آپ بیٹھتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے، اور حضرت علی فاطمہ سے کہتے الا تقومان فتصلیان، کیا تم دونوں اٹھو اور نماز پڑھو، کیوں سو رہے ہو؟ تو اس طرح سے حضرت علی اور فاطمہ کو اپنی بیٹی اور داماد سے کہتے، اور اسی طرح سے اپنے گھر والے اپنے بیویوں کے پاس جاتے، ایقظوا صواحب الحجر فرب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ یوم القیامہ، فرمایا کہ یہ کمرے والے گھر والوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر جنہوں نے اپنے اعمال کو نہیں کمایا، اعمال نہیں کیا، تو قیامت کے دن وہ خالی ہاتھ ہوں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری 10 دن باقی ہوتے تو آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، اور گھر والوں کا یہ دستور ہوتا تھا، سلف صالحین کا یہ دستور ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، جیسا کہ موطا میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کان یصلی من اللیل ما شاء اللہ ان یصلی، اللہ تعالیٰ جو اتنی توفیق دیتا اتنا آپ کثرت سے پوری رات نماز پڑھتے، حتیٰ اذا کان نصف اللیل ایقظ اہلہ، جب آدھی رات گزر جاتی عبادت کرنے کے بعد آپ گھر والوں کو جگاتے نماز کے لیے، اور ان سے کہتے الصلاۃ الصلاۃ، اٹھو اٹھو نماز کے لیے اٹھو، اور اس کے بعد یہ آیت تلاوت کرتے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى،
اے نبی اپنے گھر والوں کو جگاؤ نماز کے لیے، نماز کا حکم کرو اور نماز پر صبر کے ساتھ میں اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرو۔ ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، روزی تو اللہ رب العالمین کہتا ہم آپ کو دیتے ہیں، اور انجام کامیابی اور انجام کس کا ہوگا؟ تقوی والوں کا ہوگا، اور رمضان کا مقصد ہی تقوی ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احب الی ان اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ ہے کہ میں رات بھر تہجد پڑھوں اور اس میں اچھی طرح سے محنت کروں اور اپنے گھر والوں کو جگاؤں، اپنی اولاد کو جگاؤں نماز کے لیے، اگر وہ جتنی طاقت ہے ان کی وہ عبادت میں شامل رہیں۔ تو بعض سلف صالحین کی عورتیں اپنے شوہر سے کہتی تھیں کہ قد ذهب اللیل وبین ایدینا طریق بعید، رات گزر چکی، ہمارے سامنے بہت لمبا سفر ہے، اور زادنا قلیل، اور ہمارا زاد سفر خرچ کے لیے سامان تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن لمبا سفر زندگی کا باقی ہے، تو اٹھو، قوافل الصالحین قد سارت امامنا، اور جو صالحین نیک صالح لوگ تھے ان کے قوافل تو آگے جا چکے ہم سے، تو ہم پیچھے رہ گئے، تو اس لیے اٹھو عبادت کرو، اپنے شوہروں کو جگایا کرتی تھی۔ تو اس طرح سے دوستو رمضان کا یہ آخری عشرہ بڑا ہی عظیم الشان ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ ارأیت ان علمت لیلۃ القدر، اگر میں لیلۃ القدر کو جان لوں کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا ماذا اقول فیہا، میں کیا کہوں اس میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ سراپا تو بخشش ہے، تو سراپا عفو درگزر ہے، تو درگزر کرنے کو پسند فرماتا ہے، اس گنہگار کو معاف کر دے، اس گنہگار کو درگزر کر دے۔ یہ دعا آپ نے لیلۃ القدر میں پڑھنے کے لیے کہا، تو لیلۃ القدر کی جب رات آئے تو ہمیں کثرت سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتائیے کہ میں بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے بلاتا ہے، مجھے پکارتا ہے، مجھے پوچھتا ہے تو میں اس کے بالکل قریب ہوتا ہوں، اس کی جواب دیتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو مجھے کو پکارو اور مجھے پر ایمان رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح اور نصرت تمہیں حاصل ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو آیت ہے احکام صیام کے بعد میں اسی سے تعلق رمضان کے تعلق سے اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو رمضان میں دعا کی کثرت، اور رمضان میں اللہ رب العالمین زیادہ دعاؤں کو سنتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ بندے کی دعا، روزہ دار کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اس مبارک دنوں میں اپنے آپ کو کثرت سے دعائیں کرے، اور خاص طور مبارک راتوں میں، اور آدمی کسی بھی قسم کی غفلت نہ کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے دعا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، من قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوت لا یستجاب لها، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے دل سے جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو، خشوع خضوع اس کے اندر نہ ہوتا ہو، اور ایسی آنکھوں سے جو آنسو نہ بہاتی ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جاتی ہو، نہ سنی جاتی ہو۔ اللہ سے پناہ مانگتے تھے، تو ہمیں بھی اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اور تقوی کے لیے ہمیں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ دعاؤں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یستجاب لأحدکم ما لم یعجل، اللہ تعالیٰ تمہارے دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں جب تک کہ آدمی جلد بازی نہ کرے، اور یہ کہے دعوت فلم یستجب لی، کہ میں نے دعا کی میری دعا قبول نہیں ہوئی، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ جلد بازی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو سنتا ہے اس مبارک راتوں میں خاص طور پر، اور پھر ان مبارک دنوں کے اندر اعتکاف کو بیٹھنا بڑا فضیلت والا عمل ہے، اور اس مبارک راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام رمضان میں آپ اعتکاف کو بیٹھا کرتے تھے، آخری عشرے کے 10 دنوں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو بیٹھنے کی سنت مؤکدہ قرار دیا ہے، لیکن اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے۔ اب یہ کورونا کی وجہ سے اگر مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے تو آدمی اعتکاف اس سے ساقط ہو جائے گا۔ کوئی بھی آدمی مرد ہو یا عورت، اعتکاف کی شرط یہ کہ وہ مسجد میں بیٹھے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مبارک راتوں میں
کہ لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، آپ اس کی قدر و قیمت کیا جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکسایا، ابھارا اور ہمت افزائی کی، آؤ یہ لیلۃ القدر عظیم الشان رات ہے، خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، یعنی 83 سال 4 مہینے اس کا حساب بنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اگر ایک رات عبادت کر لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے 83 سال 4 مہینے کی برابر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس سے بڑھ کر آدمی کیا اس کے لیے کامیابی ہو سکتی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اس مبارک راتوں میں اور کوشش کرے لیلۃ القدر پانے کے لیے، اللہ سے دعا کرے، اور اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں۔ آپ کو کیا پتہ، یعنی اس کی عظمت کا، اس کی شان کا، اس کی برکتوں کا، اس کی رحمتوں کا، اس کی اللہ رب العالمین نے جو کچھ اچھائیاں رکھی ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کوئی انسان سراپا عبادت ہی عبادت کرتا رہے اللہ کی بارگاہ میں تو 83 سال 4 مہینے کے برابر ایک رات میں اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کی قدر کے ساتھ ساتھ کہ آدمی اس رات میں اللہ رب العالمین آسمان میں فرشتے صرف لیلۃ القدر کے جو موجود ہیں اس رات میں نازل ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ میں ان کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام وفد لیلۃ القدر کو لے کر زمین پر آتے ہیں، اور جو لوگ دعاؤں میں عبادتوں میں لگے ہیں ان کے لیے وہ بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا۔ جیسا آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی انسان مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے، نماز کا انتظار کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو جب تک مسجد میں ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتوں کی یہ دعا اگر کسی کو مل جائے تو ظاہر بات ہے انسان خطا کار، گنہگار اور بہت سارے گندگیوں سے لگا ہوا ہے، لیکن فرشتے سراپا اللہ کا نور سے پیدا ہوئے ہیں تو ان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے بندے کی مغفرت فرما دے اور اس پر رحم فرما دے، تو ضرور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اس مبارک رات کے اندر بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، ہر قسم کے فیصلے اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے زمین پر بھیجتے ہیں۔ جو کچھ زندگی میں ہونے والا ہے، جو کچھ واقع ہوگا اس پورے سال میں، کسی کی موت ہے، کسی کی خوشی ہے، کسی کا غم ہے، کسی کا دکھ ہے، تو جو آدمی اس رات میں محروم رہا تو اس پوری زندگی کا سب سے بڑا محروم اور بدبخت ہوگا۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی والی رات ہے۔ اس رات میں جو بھی عبادت میں لگا ہے اس کو سلامتی، رحمتیں، برکتیں اور بھلائیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ یہ غروب شمس سے لے کر صبح کی فجر تک مسلسل اللہ کی رحمت بڑھتی ہے بندوں پر۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کے ساتھ میں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور والذین هم محسنون، اور جو لوگ نیک و کار ہیں، ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے ایمان والوں سے، اور اللہ رب العالمین کی محبتیں جس کو حاصل ہوں تو یہ خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتے توبہ کرنے والوں سے، اور جو پاک صاف لوگ ہیں، عبادتوں میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اور ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو، گھر والوں کو جہنم کی آگ جو کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے۔ اور فإن الشقی من حرم رحمت اللہ، سب سے بدترین شخص، سب سے برا شخص وہ ہے جو اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ تو ہمیں چاہیے اس مبارک رات کی تلاش کے لیے اپنی کمر کس لیں اور تیار ہو جائیں پوری طرح سے، گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ آدمی عبادت کے لیے۔ اگر جو لوگ اپنی بیوی بچوں کو سستی اور کاہلی دیکھتے ہیں تو ان کو ہمت افزائی دلائیں اور شوق دلائیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہم تقبل صیامنا وقیامنا ودعاءنا، اللہم وفقنا لإدراک لیلۃ القدر، اللہم اجعل شہرنا شہر خیر وبرکہ للاسلام والمسلمین فی کل مکان، اللہم اعتق رقابنا ورقاب والدینا من النار، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
I'll zoom in, and then I might try and bump the ISO up.